ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ساحل کے کنارے ایک بہت خوبصورت جنگل تھا جہاں بہت سے جانور رہتے تھے۔ سب جانور آپس میں مل کر رہتے تھے مگر مینڈک اور لومڑی کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ سارے جنگل کے جانور ان کی دوستی سے بہت تنگ تھے کیونکہ وہ دونوں تمام جانوروں کو پریشان کرتے اور انہیں پریشان کرتے۔ پھر جب تھک جاتے تو ساحل پر جا کر سو جاتے۔ یہ جنگل چونکہ بہت وسیع تھا اس لیے سب جانور اس کے سب حصوں سے ناواقف تھے۔ ایک دن وہ دونوں ساحل پر بیٹھے تھے کہ وہاں انہیں دو بہت ہی عجیب آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں سنتے ہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ انہیں دور دو بہت بڑی چیزیں نظر آ بے لومڑی دیکھت ہو، اے دیکھو تو یہ ہمارا ساحل پہ کیا ہوا؟ ہم تو پہلے کبھی بھی نہ دیکھے ہتے، کیسی کیسی مخلوق دیکھنے تو مل رہی۔ مینڈکو مینڈکو، یہ تو ہیں بہت بڑی بڑی مچھلیاں جو اور طرح کے بچے دیوے ہیں۔ خود تو ان کی ٹانگیں نہ ہوویں اور جو ان میں سے نکلے ان کی دو دو ٹانگیں ہوویں۔ آجا چھپ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ وہ دونوں قریب ہی ایک ٹری ہاؤس میں جا کر چھپ گئے اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ کیا چیز باہر آتی ہے اور کیا کرتی ہے، وہ کس طرح کی مخلوق ہے اور وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مخلوق آ کر ساحل پر رک گئی اور اس کے اندر سے کچھ عجیب و غریب سی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی جو ان دونوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دونوں پاس ہی موجود ایک ٹری ہاؤس میں چھپ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بڑی مچھلیوں میں سے ایک 4 پاؤں والا باہر آیا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو ایک کتا ہے اور اس کے پیچھے تھا ایک 2 پاؤں والا سر پہ ٹوپی اور بڑی بڑی مونچھوں والا۔ آہا، میں آ گیا ہوں اس بڑے ساحل پر۔ میرا بچپن سے ہی دل تھا کہ بڑا ہو کے ایک بہت بڑا پائریٹ بنوں گا۔ ساری دنیا کے آئی لینڈز کو دیکھوں اور وہاں سے چراؤں خزانے۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ سونا ہی سونا ہو میرے پاس، ہیرے موتی جواہرات۔ جو میں حاصل کروں گا ان آئی لینڈ سے اسی سے بناؤں گا اپنا محل۔ میری پہلی کامیابی میرے سامنے کھڑی ہے۔ مالک مالک مالک، پکشیوں کو مچھلو، پکشیوں کو مچھلو، مالک مالک، پکشیوں کو مچھلو۔ بیوقوف، مچھلیوں کو پکڑو ہوتا ہے، تجھے بولنا نہیں آتا تو کیوں بولتا ہے؟ پتہ نہیں کس بیوقوف نے مجھے بولنے والا کتا لا دیا۔ تنگ آ گیا ہوں میں اس کی بک بک سن سن کر۔ مالک مالک، کتنا سڑا باہل ہے، کتنا سڑا باہل ہے، مالک 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 دیکھ کتنا سڑا باہل ہے۔ اف اف اف، کتنا سڑا باہل ہے، نہیں کتنا بڑا ساحل ہے۔ تو چپ ہو جا بے وقوف، چپ ہو جا تو۔ چل جا اپنی ناک سے ڈھونڈ کے آ، کہیں خزانہ یا اس ساحل کے آس پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو مجھے بتا کے، دیکھ کے آ جا۔ اور پھر ٹونی یعنی کیپٹن کا کتا جگہ جگہ سونگھنے لگا۔ آخر کار وہ ٹری ہاؤس کے نیچے آ کے رک گیا اور سونگھنے لگا۔ مینڈکو اور لومڑی اوپر سے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنے مالک کو خوشی خوشی بلانے لگا اور مالک بھی بھاگ کر
ٹری ہاؤس کے نیچے آ گیا۔ مینڈکو اور لومڑی بہت زیادہ ڈر گئے کہ شاید کیپٹن ان دونوں کو پکڑنا چاہتا ہے اور انہیں قید کرنا چاہتا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد انہیں سمجھ آیا کہ وہ دونوں کچھ اور تلاش کر رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے چھپے یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ مالک ہاؤس ہری کے کھینچے نہ جانا ہے، مالک ہاؤس ہری کے کھینچے نہ جانا ہے، آ دیکھے کو۔ کیسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں، بیوقوف، تو بس بھونگا کر، بولا نہ کر، تھک گیا ہوں تیری ٹرانسلیشن کر کر کے۔ مالک ہاؤس ہری کے، اوہ ہری ہاؤس کے، کیا مصیبت ہے، مجھے بھی باولا کر دیا تو نے۔ ٹری ہاؤس کے نیچے خزانہ ہے، آ دیکھو نہیں، آ کے دیکھو ہوتا ہے بے وقوف۔ جیسے ہی لومڑی اور مینڈکو نے خزانہ دیکھا تو وہ بھی جھٹ سے ٹری ہاؤس سے نیچے آ گئے اور خزانے کے لیے کیپٹن اور ٹونی سے جھگڑنے لگے۔ یہ خزانہ میرا ہے اور مجھے پہلی میری کامیابی مل گئی۔ پھر یہ چاروں درخت کے نیچے اکٹھے ہو گئے اور آپس میں خزانے کے لیے جھگڑنے لگے۔ جھگڑتے وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس ٹری ہاؤس پر بندر بھی رہتے ہیں۔ بندروں نے جب جھگڑا سنا تو وہ نیچے اتر آئے اور خزانہ نکال کر لے گئے۔ لومڑی، مینڈکو، کیپٹن اور کیپٹن کا کتا لڑائی میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ بندروں نے خزانہ لے جا کر سمندر میں بہا دیا۔ اب ان سب کو احساس ہوا کہ اگر مل بانٹ کر خزانہ لے لیتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس لیے بچوں، کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے۔